سر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان فیلڈ مارشل کے درمیان جو لنچ میٹنگ ہوئی ہے، بہت اہم ترین میٹنگ، اس میں کیا کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں، کیا پوائنٹس ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بتائیے بھارت اتنا لیفٹ آؤٹ کیوں فیل کر رہا ہے؟ بھارت کا یہ جو ایک رد عمل آ رہا ہے پوری دنیا کے سامنے، وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے لنچ میں جو ہے وہ مرچیں تیز ہوں. یہ بھی تو ہوتا ہے بعض کا. اب لنچ کرتے ہیں مرچیں تیز ہوتی ہیں جو کھانے والے کو نہیں لگ رہی ہوتی، کسی اور کو لگ رہی ہوتی، کسی دیکھنے اور والے کو کو. کہیں اور، وہ بتا بھی نہیں سکتا کہاں کہاں لگ رہی. تو وہ صورتحال اس طرح کی ہے. سب سے پہلے تو یہ پوری دنیا کی نظریں تھیں اس لنچ پہ، اس میٹنگ پہ. اور اس لنچ کے مینیو پہ شاید نہیں تھی، وہ بھی بڑا پاپولر ہوا مینیو. بتائیے ساری ڈیٹیلز. اچھا، آپ کو بھوک لگ رہی؟ نہیں لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ یہ بہت اچھا، اہم ترین میٹنگ تھی، آپ پہلے اس میں کیا آپ کیا اس کا تھا، ایجنڈا پہلے سن لیں. کیا اچھا، ہاسپٹیلٹی اس تھی میں یو یہ ایس تھا کی؟ کہ تقریباً 12 تاریخ سے فیلڈ مارشل جو ہے وہ امریکہ میں تھے. مختلف جو ہے ان کی امریکن لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئیں، مختلف ظہرانے اور ڈنرز چل رہے تھے، بریک فاسٹ چل رہے تھے. اور پاکستان اوورسیز پاکستانی سے ان کی ملاقاتیں تھیں. بڑا وارم ویلکم تھا، اور وہاں پہ فیلڈ مارشل زندہ باد کے نعرے سنائی دے رہے تھے ہر طرف. اور اس کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی خواہش پر یہ ظہرانہ ہوا جو انہوں نے وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ ہال میں دیا، یہ ظہرانہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1947 کے بعد جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ پہلی اگزامپل ہے کہ کسی فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ہے کسی امریکن صدر نے ملاقات. اس سے پہلے باراک اوباما نے یقیناً. جو ہے وہ جنرل کیانی سے ملاقات کی، مگر اس طرح کی سچویشن میں کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ہو، اور اس کے بعد اور انڈیا پاکستان کی جنگ جیتنے والے ہیرو کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہو. زبردست. اور اس میں دیکھیں یہ بڑے پیغامات ہیں. اس سے جو ہے پوری دنیا کو جنگ کے ڈیزائن کا بھی پتہ چل گیا کہ ڈیزائن کہاں سے ہوا تھا، کس نے کیا تھا، لیڈ کس نے کیا تھا، سپہ سالار کون تھا، فیصلہ کس کا تھا. اور اسی طرح شایان شان طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کیٹاگوریکلی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے فیلڈ مارشل پاکستان جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہیں مدعو کیا کیا. بات ہے، زبردست. یہ پوری دنیا کی طرف اشارہ ہے اور کہ کس کو شکست ملی، کس کو ایگزیکٹلی بازی ملی. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ جنگ کی طرف نہیں گئے، یہ ان کا بہت بڑا اقدام ہے. اور اس سے بڑی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے. کیا بات ہے، سچ این آنر، اب امیزنگ، سچ اب اے پروٹوکال، اب امیزنگ. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کہاں کہاں مرچیں جو ہیں وہ کیوں لگیں اور صفے ماتم کہاں کہاں بچی. وہ اچھا، اس لنچ میں مودی صاحب انوائٹڈ نہیں تھے، رائٹ؟ بھائی فیلڈ مارشل کا لنچ لیکن تو اس میں کچھ ڈونلڈ ٹرمپ مودی صاحب نے کہاں کوئی سے آ باتیں گئے؟ بھی کی تھی. نہیں، وہ کچھ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ایک بند کمرے میں آپ لوگ کو بٹھا دیتے ہیں یا کوئی نہیں، بات، اس حوالے سے بھی بتائیے گا مودی کیا اپڈیٹس ہیں، وہ وہ کیا مجھے جو ہے کانورسیشن نا تھی. اچانک وہ جگت یاد آ گئی. مودی سالہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، مودی کا کیا تعلق اس جنگ کے لیکن ساتھ، کچھ ان کے حوالے سے اس لنچ کے ساتھ؟ میں کانورسیشن چل بتاتا ہوں رہی ان تھی، کے حوالے بتائیے. سے. میں آپ کو ایک طرف مودی نہیں بھولتے، اور مودی کو اس دن سے جو ہے نا لنچ نہیں بھول رہا، اور وہ سو نہیں رہا، اور وہ کوئی نیند کی گولی کام نہیں کر رہی. پورے انڈیا سے منگوا کے دیکھ لیے، اور مودی صاحب نہیں سو رہے. اچھا، مودی صاحب بھی نہیں سو رہے، ایک اور صاحب بھی نہیں سو رہے. وہ کون؟ انہیں مودی 2 کہا جاتا ہے، وہ پاکستان میں ہی ہیں کہیں. وہ میں ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو، وہ بھی نہیں سو رہے اس رات سے، مجھے ان کی بھی اطلاع آئی ہے. اور اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس ملاقات میں جو کچھ پوائنٹس ابھی باہر آئے، ظاہر ہے کہ ساری باتیں باہر نہیں آئی ہوں گی. ایران اسرائیل جنگ پہ بھی بات ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے باہر آ کے جو میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان امریکہ سے زیادہ ایران کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے، یہ کہا ٹھیک انہوں ٹھیک. نے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے جو ہیں ان پر بات چیت کی گئی ہے، کہ ایک ٹریڈ جو ہے امریکہ کے ساتھ شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تجارت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیا جو کہ بات ہے، زبردست. بہت خوش آئند ہے پاکستان کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارہا یہ بات کہی کہ پاکستان کے دیگر عہدیداروں سے بھی انہوں نے ملاقات کی، ان سے بھی جی. ڈسکشن کی. بارہا انہوں نے یہ بات کی کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ مجھے اس لیے پسند آئے کہ انہوں نے بڑی ایک دانش مندی کے ساتھ بر وقت جو ہے ہماری بات جو ہے وہ مانتے ہوئے سیز فائر کیا. بڑی جنگ کی طرف نہیں گئے. 2 نیوکلیئر پاورز کو، 2
ایٹمی ممالک کو جو ہے وہ بڑی جنگ سے بچایا اور تقریباً 1.5 ارب کے قریب لوگوں کی جو جانیں ہیں جو خطرے میں چلی جاتی ان کو محفوظ بنانے میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا اور بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیو ٹو فیلڈ مارشل انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, آئی لو پاکستان. یہ بات زبردست خوشگوار اور جو ہے آپ پتہ نہیں اپنے کیمرے میرا یہ کیمرہ ہے اگر, تو میں کہتا ہوں کہ لو یو ٹو مسٹر ٹرمپ, ہم بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ ہماری توقعات کے برعکس جو ہے انسان دوست امریکن صدر ثابت ہوئے ہیں اور آپ جو ہے انسانیت کی فکر کر رہے ہیں اور آپ دنیا میں جنگیں روکنے کا جو آپ کا وعدہ تھا, الیکشن منشور تھا, اس پر 110% پورا اتر رہے. بالکل درست بات کی آپ نے سر. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ بھارت کی طرف سے, جی میں بھارت کی طرف سے جا رہی تھی. جی جی پلیز. آپ بھارت کی طرف بالکل نہ جائیں, آپ گھر کی طرف جائیں شو مکمل کر کے. ریزن ہے کہ بھارت کی طرف جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. بھارت کی طرف جا کے نا تو وہ کسی کو جاسوس بنا دیتے ہیں, کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں. اچھا اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہوئی کہ ادھر صف ماتم بچ گیا. اچھا یہ توقع ہی نہیں کر رہا تھا انڈیا کہ فیلڈ مارشل کو مدعو کیا جائے گا اور اتنا وارم ویلکم ہوگا اور سپر پاور کا جو صدر ہے نمبر 1 جو ہے وہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے اور اتنا ان کو اپریشیٹ کریں گے اور اتنا ان کو سراہیں گے اور پاکستان کی اتنی تعریف ہوگی اور پاکستان سے محبت کا اظہار ہوگا. یہ جو ہے وہ بالکل ایک ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے, وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. ایک ڈراؤنا گناؤنا اور ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ بکھلا دینے والا خواب ہے نریندر مودی کے لیے اور پورے انڈیا کے لیے اور انڈین فوج کے لیے. اور ایک تو وہ اس میں مبتلا ہے اس وقت سے, اس گھڑی سے جب سے یہ ظہرانہ اناؤنس ہوا اور ظہرانہ ہوا اس وقت سے, اور تل ملا رہے ہیں اور اب ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ اب ہم نے کیا کرنا. وہ جو گدر بھپکیاں تھیں اور وہ جو بہار کا الیکشن تھا اور اس کے لیے دوبارہ لڑائی کی خواہش تھی, اب جو ہے نا وہ بالکل وہ سب وہ چلا گیا ایک گہرے کنویں میں. اب جو ہے نا وہاں پہ ایک آپ کے ملک کی ایک بڑی پاپولر جماعت ہے, اس کے لیڈر ہیں اڈیالہ جیل میں بند ہیں عمران خان صاحب. اسی طرح کی ملی جلی تکلیف جو ہے وہ ان کو بھی ہوئی. اچھا شدید تکلیف انہوں نے جہاں سے جو ہے وہ جب ظہرانہ اناؤنس ہو گیا تو انہوں نے وہاں پہ وہ گنے چنے جو بگوڑے ہیں جو یہاں سے بھاگ چکے ہیں, وہ ویل چیئر والا جٹ جو ہے وہ جیلی ڈرپیں لگانے والا شہباز گل, اس کی بیوی کا بھی اسکینڈل تھا بہت بڑا, وہ کسی وقت پھر بتائیں گے. ٹھیک. تو وہ اس نے وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک مظاہری کی, چھوٹی سی کیا کہتے ہیں مظاہری وہ کی اس نے, تو وہ جا کے مائک لے کے نا تو وہ شہیدوں میں نام لکھوا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس نے شہیدوں میں نام لکھوا رہا ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے خود ساتھ تھا شہید ہے تو یا جہنمیوں میں نام لکھوا رہا ہے, یہ تو اب وقت بتائے گا. تو وہ اس نے کہا جی کہ میں نے مظاہرہ ارینج کر لیا ہے فیلڈ مارشل کے یہاں پہنچنے پہ, تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. پھر مظاہرہ اس نے اپنے لیڈر کے کہنے پہ کیا جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں, تو وہ دنیا نے بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے, بندہ کوئی آیا نہیں وہاں پہ, اور بعض کا تو وہ جو ہے نا ان کی فوٹیج لگا کے اور اے آئی جنریٹر اوپر جو ہے نا وہ آڈیو ٹیپ کر کے تو اس طرح کے سوشل میڈیا بالکل, تو وہ جو آرٹیفیشل ایک وائس اوور کر کے یا اس طرح کے نعرے لگا کے تو وہ جو ہے نا انہوں نے پھیلانا شروع کر دیے. یہ جو ہے اس لنچ کی جو تیز مرچی ہے اس کی تکلیف وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ ہم نے دیکھا کہ ادھر بھی نیندیں حرام ہیں, اور اب اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ دیکھیں, اس کی وجہ چلے میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کیا تھا, اب ناظرین کو دوبارہ 9 مئی بتاتا ہوں. 9 مئی کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے خلاف بہت بڑی سازش تھی جو عمران خان نے کی تھی اور پی ٹی آئی نے کی تھی. اس وقت کے ایک ڈی جی فیض کے ساتھ مل کے, جنرل فیض امین جی جو جیل کے اندر بند ہے. آگے چل کے اس کی بھی ایک سٹوری ہم ڈسکس کریں گے آج, ان کے حوالے سے بھی کچھ ان کے حوالے سے ہاں جی چیزیں ہیں, کچھ نئی چیزیں آئی ہیں. تو یہ مل کے ایک میں تو کو کا ورڈ یوز کر لیتا ہوں, وہ کرنے کی کوشش کی گئی, جس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس جلایا, اس نے جی ایچ کیو پہ حملے کروائے, اور اس نے وہ کام کیا جو انڈیا نے 6-7 مئی کو کرنے کی کوشش کی. یہ کام عمران خان نے کیا, پاکستان پوری طرح سے ناکام پاکستان تحریک انصاف نے. تو اب وہی چیف آف آرمی سٹاف آج کے فیلڈ مارشل, جن کو انہوں نے اپنی بیوی کی کرپشن بتانے پہ
पंजाब हुकूमत की करप्शन बताने पे उन्होंने DGI के ओहदे से हटाया। ये अब याद माजी है, ये फिर बताना पड़ेगा हमें। ये सब तो सामने आ रहा आज है, वही बिल्कुल। फील्ड मार्शल जब जी गए इंडिया से जंग जीतने के बाद ट्रम्प से मिलने के लिए, उन ट्रम्प से कि इन्होंने जो है ना शेरवानियां निकाल ली, इन्होंने डांस की प्रैक्टिस कर ली इनके घरों में, कि ट्रम्प जो है ना वो इनका जो डांसर क्राउड है, इनकी जो खवातीन है, डांसर खवातीन जो हैं धरनों वाली, उन्होंने जो है ना कोरियोग्राफर बुला ले कि वो किन किन गानों पे डांस करना है। आएगा इमरान पे सबसे ज्यादा पप्पू सपनाट ने इन खवातीन को वो डांस याद करवाया। ये आलिया हमजा ने डांस सीखा, सनम वो जो अंदर है, सनम मारवी क्या नाम है उनका जो जेल में है, सनम जावेद, वो उन्होंने, और बाकी जितनी वो धरनों वाली खवातीन है डांसर, उन्होंने डांस वांस के सेट कर लिए थे कि ट्रम्प आ रहा है, और आते ही जो है वो पहला जो है डोनाल्ड ट्रम्प इमरान खान की रिहाई की तरफ मुतालबा करना है, वो करना है जी इमरान खान की रिहाई का, और वो अडयाला से वो डांस शुरू होना था, और वो जो है लालक चौक तक डांस की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, हर इशारे पे आपको डांस मिलना था। तो वो सारी कोरियोग्राफी, वो डांस, वो सारे का सारा जो है ना मातम में बदल गया उस वक्त, कि जब डोनाल्ड ट्रम्प ने आके हाल भी नहीं पूछा, बात भी नहीं पूछी, उसको पता नहीं याद भी नहीं है, ठीक है। और इस मुलाकात के बाद अब जो है ना वो ख्वाहिश दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, और वो बिल्कुल एक गहरी, एक तो कुआं होता है ना, एक गहरी कब्र होती है, एक इक़्तिदार का ताबूत होता है, एक इक़्तिदार की ख्वाहिश होती है, उसमें आखिरी कील ठोका जाता है, ठोक के तो दफना दिया जाता है, वो दफन हो गई। ठीक ठीक।